رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیو، جب بھی مسجد میں آنے کی سعادت نصیب ہو، مسجد کی دعا کے ساتھ نفلی اعتکاف کی نیت بھی فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے، دیگر عبادات کے ساتھ نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اللہ کریم رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا سمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ فرمایا جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ کریم زیادہ سے زیادہ صحیح طریقے سے ہمیں جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے یا آقا علیہ السلام کی کوئی حدیث پاک بیان کی جائے تو اللہ کریم صحیح طریقے سے ہمیں سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے، بس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما دیں، اور حور عین کہتی ہیں کہ اللہ عز و جل اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی، نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا، اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا، اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا میں جگہ گھیرتا ہے۔ فرمایا جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس مہینے میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ پس جب تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے، ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو، اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا، بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہو کہ جہاں ماہ رمضان مبارک کی تعظیم کرنے والوں کے لیے اخروی انعامات و کرامات کی بشارات ہیں، وہاں اس مبارک مہینے کی ناقدری کرتے ہوئے اس میں گناہ کرنے والوں کے لیے وعیدات بھی ہیں کہ حدیث پاک میں نشہ آور چیز پینے اور مومن پر بہتان باندھنے کا خصوصیت سے تذکرہ فرمایا، کیونکہ شراب جو ہے ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں ہے، اس کا پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ تو مومن پر بہتان باندھنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے کہ جو اس میں نہ ہو تو اللہ عز و جل اس بہتان تراش کو اس وقت تک ردغت الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ اب ردغت الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ اس کے تحت محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے، سے مراد یہ ہے کہ اسے
گناہ سے توبہ کے ذریعے یا جس عذاب کا وہ مستحق ہو چکا ہے اسے بھگتنے کے بعد پاک ہو جائے۔ مجھے پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ اس مہینے کے اندر یعنی اس مہینے کی ناقدری کرنے والا، کسی پہ بہتان لگانے والا، اس کے لیے کیسے کیسے عذابات ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرمائے، اس رمضان مبارک کی بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل اور رسوا ہونا کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان مبارک کی ناقدری کرنے سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیجیے۔ اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیاں ہیں، اسی طرح جو بندہ گناہ کرے گا یا گناہ کی کوئی بات کرے گا تو اس بندے کا اتنا ہی عذاب ہے اس کو کہ جو اس مہینے کی ناقدری کرتا ہے، کسی پہ بہتان لگا دیتا ہے، چغلیاں، غیبت، یعنی ہر گناہ کا عذاب بھی ڈبل ہے۔ کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بنتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو بلائی کی بات اس کے دل پر اثر اندوز نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا دل ہی زنگ آلود اور سیاہ ہو چکا ہو، اس پر بلائی کی بات یا نصیحت کہاں اثر کرے گی۔ تو اسی طرح ہمارا حال بھی ہے، یعنی دیکھیں کہ جس طرح کوئی بلائی کی بات ہو یا نماز چھوڑنا، یا مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، یہ گناہ ہے۔ اگر بندہ جھوٹ بولے گا تو دل پہ تو سیاہ نقطہ آئے گا، غیبت کرے گا بڑا گناہ ہے، اب چغلی کرے گا، تو جن باتوں کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی جنیاں گلوں کو آج مثال طور پر عام طور پر ایسی سمجھتے ہی نہیں، کوڑا کرنا بات بھی گل ہو یا غیر ہم نے تو مذاق کر رہا سا، یعنی مذاق اللہ دے حکم نہ لیں کہ اللہ پاک سن جس شئی کو منع کر کے دا۔ قرآن بھی اللہ پاک ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ پاک دی لعنت ہے جھوٹیاں تا، کوڑا ہنا والے آدمی تعالی دی لعنت نہیں ہوندی، اسی جڑے اللہ دے حکم نال نہیں مذاق کر دیں۔ نو گل ہوئی ہے کہ ہر شئی پہ اساں دا ایجا سلسلہ ہوندے کہ غیبت اسی نہ چھوڑ دیں، چغلیاں اساں دا ایک پیشہ بن گیا کہ یار ایک آدمی گل کی دی دوئی کو آخا یار فلانا تائیں یا کچھ ایجا نظام دیکھ کے دا، اس کے اندر اسی گل کر دیا، یہ اللہ پاک دے حکم ہے۔ پھر اس مہینے دے اندر کھانا پینا چھوڑ دینے، پھر اسی گلیں ادھر باندھے ہوتے ہیں، پھر گل کیوں نے جی مڑا روزے، روزہ رہے تے اللہ پاک دا حکم ہے، کسا تے احسان تے نہیں نا۔ بعض لوگ بڑے غصے بھی ہونے، روزے اللہ پاک فرض کیتے، غصہ آسان انسان دا، تے پھر گل ہوئی ہے وہ تنوری بابے والی، بابا مریا جس ٹائم تنوری نا، تنوری بابا مر گیا تے پوترا جس ٹائم دہیا تے بالکل آکڑے دے، ٹنگا شنگا آکڑی دی، دوئی سن جس ٹائم چیک کیتا تو سنا ہے ادا مرنا مر گا ہو آکڑنا چھوڑیا۔ مقصد ہے کہ اصل بھی یہ ہے کہ اگر چاہے نماز پڑھی نہ پڑھی، اللہ پاک دا حکم اساں پورا کیتا نہ کیتا، خوشی پھر بھی مومن آتے مسلمان آتے، دعا جناتے وہ سی نظر بھی کوئی مسلمان ہوندہ ہی نہیں۔ تے اساں بھی بعض والی ہے جی بھی ہیں کہ جڑی مسجد وچ آندے ہی نہیں، کہتا ایک دیہڑے آ گئی تے پھر انہوں دی گل کیوں دی جی یہ لوگ نہیں آندے، اے لوگ تے بڑے منافق ہیں، یعنی جس آدمی کو تسی دال نہ دیو یا ساگ نہ دیو تے بس وہ آدمی اکسی کہہ رہی تے منافق ہے، تے مقدال نہیں دیتی، مقساگ نہیں دیتا، تے منافق دالیاں ساگا والے نہیں ہوندے، منافق وہ ہوندے کہ جس سے متعلق نبی کریم علیہ السلام فرمایا ہے
کہ جڑا آدمی اللہ دے کار وچ نہیں آتا نبی علیہ السلام ہے منافق ہے. وہ نبی کے جڑا سنال ہم دردیاں کرنا والا کہ ہر مقام دا جس ٹائم نبی السلام دا میلاد ہویا دنیا تائی نا علماء لکھتے ہیں روایات ہیں کہ اس ٹائم بھی نبی السلام دی زبان تا جلیل گلاسی تے اپنی امت تھی. جس ٹائم معراج ہویا تے اتھا بھی ہے یا اللہ مری امت دنیا تو جلنا ویلے بھی آقا علیہ السلام سنا اپنی امت کو یاد کی تھے. مگر اس نبی آیا کہ اگر کاران دے اندر انہا عورتاں دا اور نکے بچیاں دا اگر مجھے خیال نہ ہوئے نا تو میں نہ کرا کو تارے لا کے نوجوانہ کو اس پہ ساڑ کے کہ عشاء دی اور صبح دی نمازہ کرنی آنے. کیونکہ یہ منافقہ تا ہی نمازہ پاری ہیں تو آج تسی دے ہاں کہ یرا اسے کتنے لوگ ہیں انہوں تا نصیحت کو جسر کر دیا اور صرف ایک گل کر سنو جی بس آخنا دے وہ اساں تے آنا ہی نہیں مسیدی کو اسی بڑے اٹھے دے ہونے تو پھر اساں دا حال کیڑا ہو گیا اسی خام خواہ کرے دیں نو گل اے جی ہوندی ہے کہ وہ پٹھانے کا سا چوری کرنا واسطے گشرے ایک دو آدمیاں دیکھا آدمیاں پکڑیا تو اس کو پیرا کولو بند چھوڑیا بعد آتا دوڑیا تھانے کو آگا ایسے چو صاحب اس نے کی گلے ہمارے گھر میں چور آ گیا ہے. اس نے کہا پھر تم ادھر کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم نے چور کو باندھا ہے اور ہم رپورٹ کرنے کے لیے آیا ہے. اس نے کہا چور تو بھاگ گیا ہوگا. اس نے کہا چور تو ہم نے باندھا ہے. اس نے کہا کدھر سے باندھا ہے؟ ایسے چور صاحب آئے. اس نے کہا جی ہم نے پیر سے باندھ کے تھم کے ساتھ باندھا ہے اور ہم رپورٹ کے لیے آیا ہے. اس نے کہا ہاتھ جی ہاتھ تو کھلے پیر سے ہم نے باندھا ہے. اس نے کہا مائن تے بکری ہے نہیں کہ تو تیرا کولو بند کے تھما دال بند کے رہتے ان کو آئیں رپورٹا جو گی. اس نے کہا ہاتھ تے کھلے آسے نا آسان اس ساپا کو کھول کے گشت رہے ہو سی. یہ تھوڑا جا سوچنا لگیا. تھوڑے ٹیمہ کو بعد بھی سوا ہے وہ سچو صاحب پھر دوڑے سچو صاحب اس نے کہا کیا بات ہے؟ وہ بندہ نہیں گیا ہوگا. وہ کیوں؟ وہ بھی پٹھانا. اس نے کہا جی گالو سے جانا بھی نہیں آئی تو بڑی جانا بھی نہیں آئی تو سے جانا بھی کیا سا. ایسے چور صاحب پولیس والے کو آیا پھر سکوتا اس نے جونا جانے دا چور دیکھا. جس ٹائم کار گئی نا تو چور پیرا کو بعد دے تھما نالتے پریشان ہو جا بیٹھے شیرہ بند چھوڑیا جانے سن پکڑ چھوڑیا. وہ جس ٹائم دے ہے اس کو آیا تو نسیا نہیں. اس نے کہا کیا نسیا بعد دانا تو 10,000. ایسا چور صاحب اس کو آیا کہ گر اس طرح آج توڑے کھولے آسی ان آتھنا تو کھول کے نہ سکتا آسی. اچھا کل تمہیں ہونا نسنا دیکھیں ہونا نسنا او گلے کہ نماز اساں دی نہیں روزہ اساں دا استرے نہیں ٹھیک ہے اللہ پاک دے حکم مسترے نہیں ورے بس اسی مسلمان کی کلمہ پڑھے وہی گلو یہ کہ بدے نہ بس تیرا کولو صاحب پریشان ہو جاتے وہ اسی بھی پریشان ہو اور کوئی کما سکتا ہے ہوندہ نہیں. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اساں دا کرم کرے جڑے اللہ پاک دے کارس یانے اللہ پاک دے شکر ادا کرو کہ اس مہینے دے اندر آنا ایک خوش قسمتی ہے. یعنی جڑا آدمی مسجد میں چاہے مسجد مسلمانہ جو دی ہے تے جانے واسطے ہے. ماسیاں جو گے نہیں اسی ماسیاں بن کے شاید کوئی کار نماز پڑھنا جی کوئی آخر کو نظر نہیں آنا کوئی آخر عمر بڑیری ہو گئی ہے تے کوئی افطاری دا ہے تے سکالے ٹاکے کے بھی جل دیں گے جنے خوریا خف ہوگی سی پاتریا خف ہوگی سی تیا پینوں پرہو کو سی خفا نہ کر دے والے خدا خف ہوگی سی. دعا کرو اللہ تعالیٰ سکو تکرم کریں. اس مہینے دے اندر اگر اساں کو نماز دا موقع نہیں ملتا قرآن نہ پڑھا کے اگر کوئی نیک گل نہ کرکے تو پھر کڑے مہینے میں کر سکتا. دعا کرو اللہ کریم اسا سارے دا کرم و رحم فرماوے. اللہ کریم اسا کو 5 ٹائم دی باجماعت نماز ادا کرنے دی توفیق نصیب فرماوے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اور کریم جو کچھ ایسا سنایا مولا سننا بھی سنانا بھی اگر کوئی غلطی کو تاج ہوئے معاف فرما. الہ العالمین آقا علیہ السلام دی ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ جڑے دنیا تو چلے گئے الہ العالمین دی قبروں کو منور فرما. ان قبروں تک قرآن رحمت نازل فرما. اولاد سے والدین دی مغفرت فرما. الہ العالمین جڑے بیمار ہیں کرم بھی ہیں اسپتال بھی ہیں جس قسم دے بیماریاں اپنی رحمت نال شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما. مولا جڑے پریشان ہیں سارے دی پریشانیاں دور فرما. جڑے قرضدار ہیں سارے کو قرضیں کو خلاصیاں عطا فرما. یا اللہ حاضرین محفل دے اندر یا اللہ جس جس کی کوئی پریشانی ہے کوئی نیک حاجت ہے مولا تو بہتر جاننے سے سارے دی نیک حاجتاں پوریاں فرما. یا اللہ رمضان المبارک کی برکتیں سارے کو نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.